اور ہمارے ساتھ اس وقت معروف اسکالر، اسلامک اسکالر، عوامی خطیب موجود ہیں، پروفیسر عبدالرزاق ساجد صاحب. ان کو خوش آمدید کہیں گے. پروفیسر صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ سر وبرکاتہ۔ کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں آپ؟ ماشاء اللہ. اللہ کا بڑا کرم جی، آپ سنائیں پوری الحمد زندگی للہ خیر سر، آپ کی دعائیں ہیں. اللہ۔ ہمیں گفتگو کرنی ہے، آپ کا خاص وقت ہم نے لیا جس کے لیے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں ان عظیم مہینوں کے حوالے سے کہ جن کا احترام لازم ہے، جن کو آج کل ہم بھولے بیٹھے ہیں. حرمت والے مہینوں کے حوالے سے فرمائے گا. ذوالقعدہ بھی حرمت والا مہینہ ہے، اور اس میں خاص طور پر ہمیں کن گناہوں سے رکنے اور نیکیوں کی طرف بڑھنے کا باقاعدہ کہا گیا اور جس کی ہمیں ضرورت ہے. جی نظامی صاحب، میں یہ دیکھتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے انسان کو دو ضربتوں میں رکھا ہے جی انسان کا ضرب پرکھنے کے لیے۔ جی ایک ظرف زمان ہے اور ایک ظرف مکان ہے۔ ہم کسی نہ کسی جگہ میں ہوتے ہیں، کسی نہ کسی ٹائم میں ہوتے ہیں۔ جی تو سال کے 12 مہینے جو ہیں اللہ رب العزت کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اوور آل تو ویسے ان سارے مہینوں میں یہی دعا پڑھتے تھے چاند کو دیکھ کے کہ اللہ علینا بالامن والایمان، جی کہ اللہ ہر مہینہ ہمارے لیے امن والا اور ایمان والا ہو۔ وہ امن نہیں چاہیے جس میں ایمان نہیں، وہ جی سلامتی والاسلام اور سیفٹی والا، سلامتی والا، تحفظ والا ہو، لیکن اس میں اسلام پہ کمپرومائز نہیں۔ ربی و ربک اللہ، ضروریات زندگی جو ہے نا وہ ہماری بھی اللہ پوری کرتا ہے اور چاند آپ کو بھی اللہ ہی چلاتا ہے۔ تو اس جی سے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ اسلام ویسے تو اوور آل 12 مہینوں میں ہر دن ہر رات جو ہے وہ سکون، امن، اطمینان چلنا چاہتا ہے۔ ٹھیک ہے. ہمارا جو آج کا سوال ہے ذوالقعدہ کے حوالے سے، جی تو اس کی اصل جو ہے یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 36 ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، اللہ کے نزدیک 12 مہینے ہیں فی کتاب اللہ، اللہ کی تحریر میں، کتاب میں، لوح محفوظ میں، یوم خلق السماوات والارض، اس دن سے جب سے یہ دنیا کی ابتدا ہے، زمین اور آسمان بنے، منہا اربعۃ حرم، ان میں سے 4 مہینے جو ہے نا جی وہ حرمتیں والی ہیں۔ ان 4 میں سے رجب ہے، پھر بالترتیب یہ 7واں بنتا ہے، پھر بالترتیب آگے آ کر کے شوال کے بعد ذوالقعدہ ہے، ذوالحجہ ہے اور محرم ہے۔ اس وقت ہم ذوالقعدہ میں چل رہے ہیں، جی تو لوگ اسے بالکل اہمیت نہیں دیتے۔ اللہ رب العزت نے انہیں حرمت والا بنایا ہے، ذالک الدین القیم، اور یہی اصل قائم رہنے والا دین ہے جس کے اوپر انسانیت چل سکتی ہے۔ اب یہ دین کی جو 5 بنیادی ضرورتیں ہیں نا، جس کو سب سے زیادہ ہٹ کیا گیا دنیا میں، ان دنوں میں اس کو بریک لگا دی گئی ہے کہ یہ کام کرنا ہے، آپ کے لیے حرام ہے۔ عمومی جو جنگیں ہوئی ہیں نا جی، سب سے پہلی جنگ ہوتی ہے انسان یہ چاہتا ہے کہ میں زندہ رہوں، باقی سارے مر جائیں، مجھے رہنا چاہیے۔ اور دوسرا جو ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ میرا مال محفوظ ہے، ساری دنیا میری ہے۔ اور تیسرا یہ ہوتا ہے کہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ دنیا کا سارا حسن، عزت یہ وہ میری ہے۔ اور چوتھا جو ہے دین میرا چلے، باقی کا چلے یا نہ چلے۔ تو ان چاروں چیزوں کو یہاں بڑے اچھے عمدہ طریقے سے شریعت نے روک دیا ہے۔ پروفیسر آپ مجھے سن پا رہے ہیں؟ جی جی سن رہا ہوں جی۔ اچھا جی. پروفیسر فرمائیے گا، ہماری گفتگو ہو رہی تھی، تھوڑا سلسلہ آگے بڑھ گیا. کیا سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ایسے واقعات ملتے ہیں جو ہمیں ان مہینوں کی حرمت کا عملی شعور دیتے ہیں؟ جی پوری سیرت جو ہے نا جی، بالخصوص اگر آپ یہ چونکہ حج سے ریلیٹڈ نہیں ہے، جی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا اگر آپ سفر احرام سے لے کر کے مدینے سے واپسی تک دیکھیں جی تو یہ سارے کا سارا اسی پہ ہے۔ قرآن مجید نے جیسا کہا نا فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، کچھ کام چھوڑنے ہیں، جی تو کسی قسم کا ظلم، زیادتی ایک تو وہ نہیں ملتی سیرت طیبہ میں۔ جی اور دوسرا جو اسی آیت کا آخری اختتامیہ ہے وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، تو اصل اس میں کام جو کرنے والے ہیں وہ تقوی کے ہیں۔ تقوی کے اندر احکام کو فالو کرنا، مثلا آپ نے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، تو سب سے بڑا ظلم جو دنیا میں ہے نا جی وہ شرک ہے، اللہ کے ساتھ کسی کی شراکت۔ تو ہمیں بڑا احتیاط کرنا ہے عام دنوں میں بھی، ان مہینوں میں بالخصوص۔ اور دوسرا کسی بھی انسان کے ساتھ لڑائی یا جنگ یا جھگڑا یہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اس پہ شدت کے ساتھ منع کیا گیا، اور یہ ممانتوں میں سے ہو گیا۔ اور کرنے والے کام جو سیرت طیبہ میں اس میں خیر کی طرف، اللہ کی طرف، عبادات کی طرف، مناجات کی طرف، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ پورے ایام، یہ جو ذوالقعدہ میں آپ کا سفر ہے اگر آپ اس میں دیکھیں تو جامع العبادات حج کی تیاری ہے۔
اس میں خیر کے پہلو ہیں، نماز ہیں، تکبیرات ہیں، تحلیلات ہیں، تلبیہ ہے، اور پھر اگر آپ اس چیز میں خصوصی طور پہ طواف کو دیکھیں اور نمازوں کو دیکھیں، صفا مروہ کی سعی کو دیکھیں، اللہ کے سامنے ان حاضریوں کو، قربانیوں کو، پھر منا کے نہ جانا، تو یہ سارے کام انہیں دنوں کے ہیں۔ اگر ہم وہاں پہنچ جائیں تو تب بھی الحمدللہ اللہ اس میں نام لے، اگر نہ آئے تو دنیا کے جس خطے میں بھی ہیں ہماری اخلاقی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے قرب و جوار میں جہاں عبادات کی کثرت، جیسا کہ ذوالحجہ کے دنوں میں آئے، جیسے پہلے 10 دن افضل ترین قرار دیتی ہے اور ان کے اندر اعمال، تو اسی طرح زیادہ حرمت کے مہینوں میں کم از کم ہم حرام چیزوں کے ارتکاب سے بچیں، جی اللہ کی منع کردہ چیزوں سے بچیں، اور ایک دوسرے کے ساتھ جرم ہے، زیادتی، بھلے وہ ناپ تول ہو، بھلے وہ لین دین ہو، تو ان مہینوں میں کم از کم، لیکن ہم چونکہ بھول چکے ہیں، غافل ہو چکے ہیں، ہمیں کوئی ان دنوں کے عزت کا، اعزاز کا، رتبے کا، پروٹوکول کا وہ لحاظ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے تو بڑا اچھا کیا آپ لوگوں نے اس چیز کو ریز کیا اور اٹھایا، اور یہ لوگوں کے اندر جانی چاہیے، انہیں یہ علم ہونا چاہیے، معلوم ہونا چاہیے کہ ہم کن ایام سے گزر رہے ہیں اور ان کی حرمت کیا ہے، اور ان کی عزت اور آبرو کا تقاضا یہ ہے کہ ہم جتنے بھی غلط پہلو ہیں، ویسے تو عام دنوں میں بھی ہے لیکن ان دنوں میں بالخصوص اس کا اہتمام کیا جائے، ٹھیک ہے کیونکہ سیرت طیبہ نے یہ سارے دن جتنے گزارے ہیں بڑے منظم اللہ کے ساتھ جڑ کے حالت احرام میں ہو جاتے تھے۔ میں یہ سمجھتا ہوں جی کہ اگر ایک ایک انفرادی واقعے کو اٹھاؤں تو بات لمبی ہو جائے گی، تو جی اتنا ٹھیک ہے۔ اچھا پروفیسر، ایک آخری کوشچن میں آپ سے کرنا چاہوں گا، اگر کوئی شخص واقعی اپنی زندگی بدلنا چاہتا ہے، جیسے ہم حرمت والے مہینوں کا ذکر کر رہے ہیں، تو ان مہینوں کو وہ اپنی اصلاح کے لیے کیسے آغاز کر سکتا ہے، کہاں سے وہ شروع کر سکتا ہے؟ جی سر جی، سب سے پہلی جو چیز ہے نا جی، اللہ تعالیٰ بندے کو اگر اپنا ڈر دے دے، تقویٰ دے دے، للہیت دے دے، اور اس پہ یہ خوف ہو کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، میں کوئی بہت بڑا طاقتور نہیں ہوں، میں منہ زور ہاتھی نہیں ہوں، جی تو میری زندگی کی سانسیں کسی کے ہاتھ میں ہے اور وہ اللہ کی ذات ہے۔ تو کسی بھی چیز کا جو ابتدا اور آغاز ہے نا، وہ اللہ رب العزت کا خوف، اللہ کے ساتھ پیار، رغبت اور رحمت کی امید بھی ہو کہ وہ مجھے انشاءاللہ معاف کرے گا۔ یقیناً جوانی میں ڈر اور بڑھاپے کے اندر بالخصوص جس بھی عمر کے آپ حصے میں ہیں، اس کے اندر یہ امید رکھنی کہ میرا اللہ مجھے بخشے گا اور مجھے خیر کی طرف بڑھنا ہے، کیونکہ جب آپ ارادہ کر لیتے ہیں نا کسی چیز کا اور خلوص نیت کے ساتھ بڑھتے ہیں، تو سب سے پہلے پختہ ارادہ کہ مجھے غلط چھوڑنا ہے، صحیح اپنانا ہے، اور یہ ایام برکت والے ہیں، خیر والے ہیں، حرمت والے ہیں، اور ان کی اللہ نے ایک عزت اور آبرو پہلے دن سے رکھی ہے۔ جی تو انشاءاللہ جب کوئی انسان اپنی عزت کا خیال رکھتا ہے اور بڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر اس کا ہاتھ تھام لیتا ہے۔ ٹھیک تو اس ٹھیک ہے لیے توجہ کے ساتھ، انہماک کے ساتھ اور پوری اللہ کے ساتھ رغبت یہاں سے سٹارٹ لیں، پھر اس کے اندر جو کرنے والے کام ہیں، انسان کی زندگی بندگی میں گزرے، معاملات میں بندہ ٹھیک ہو، حقوق اور فرائض کی طرف جو کمی بیشی ہے وہ اپنی زندگی میں گریبان جھانکے، تو میرا یہ خیال ہے کہ انشاءاللہ اللہ رب العزت اس کو آگے بڑھنے دیں گے، پھر عبادات سے مناجات، معاملات اور سیاست، قیادت، ہر چیز کے اندر انشاءاللہ بہتری آ سکتی ہے، کیونکہ ہم آؤٹ نہیں ہیں۔ اور بالخصوص ذی القعدہ جو ہے، اگر اس کو سٹارٹنگ پوائنٹ سے دیکھیں تو یہ چونکہ حرمت کے مہینوں کا آغاز ہے، تو اس آغاز کو بندہ خوبصورت بنا سکتا ہے۔ یقیناً جس کا بچپن اچھا ہو، اس کی جوانی بھی امید اچھی ہوتی ہے، ومن شب علی شیء شاب علیہ، اور جس کی جوانی میں خیر ہو، کیونکہ ذی القعدہ فل جوانی پہ، اور پھر محرم آگے لوٹنے پہ ہے، تو یہ انشاءاللہ سب بہتر ہو جائے گا۔ تو ٹھیک انسان عنابت کی طرف، رجوع کی طرف بڑھے، تو انشاءاللہ ضرور اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے نا وہ جی خیر کی بہت طرف شکریہ، کام بہت کرے۔ شکریہ پروفیسر عبدالرزاق ساجد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ چاہتے تو ہم یہ تھے کہ آپ اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ موجود ہوتے، لیکن کہیں نہ کہیں وقت ہمیں کہیں روک ہی لیتا ہے۔ سو انشاءاللہ نیکسٹ ملاقات میں امید کرتا ہوں ہماری اسٹوڈیوز میں ہوگی انشاءاللہ۔ جی اللہ تعالیٰ سلامت رکھے جی، بارک اللہ فیکم، سلام۔ جزاکم اللہ خیر، بہت شکریہ، اپنا بہت خیال رکھیے، تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ۔